نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم میں جو چیز ہمیں بھیجتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے، اور اپنے علم میں جو چیز ہمیں عطا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ کہیں معلم ہے، کہیں شاگرد ہے، اور کہیں ماں باپ ہے۔ یہ تینوں اول ہیں۔ اول ہیں سے مراد یہ ہے کہ حکم شاگرد کے لیے ہے، یہ حکم لینے میں اول ہے۔ علم میں معلم ہے اور شاگرد کو علم دینے میں معلم اول ہے۔ ماں باپ سے اولاد ہے، اولاد سے اول ماں باپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے استاد اللہ کے بندے سے اور اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو یہ خوش نصیبی سعادت کے حصول میں بڑا کامیاب ہوتا ہے کہ یہ وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہ پاتا ہے جو اللہ دیتا ہے۔ یہ اول جو رکھتا ہے وہ با سعادت با نصیب دولت ہے۔ جو یہ اول رکھتا ہے وہ اللہ ہے، جو یہ اول رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو یہ اول رکھتا ہے وہ اس کا سائیں جی ہے، جو یہ اول رکھتا ہے وہ اس کا ماں اور باپ ہے۔ اول ان کو رکھنے والا جب ان کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب ان سے جان اور مال سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے ہم جان اور مال سے بڑھ کر اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو تمام سے بڑھ کر یہ اللہ پاک کی محبت اس سے ہوتی ہے۔ کدھر ہم جان اور مال سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور کدھر تمام محبتوں سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ کی بات ہے۔ حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عبادت کا علم دیتا ہے۔ علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا معلم بندہ دیتا ہے، اور معلم جب حکمی تعلیم دیتا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کا علم دیتا ہے،
اور جب مشاہداتی علم دیتا ہے تو اللہ کا مشاہدہ، اللہ کی ملاقات، اللہ کی محبت کے قابل کرتا ہے۔ جب تک کوئی نقطے کا حامل اور کامل نہیں ہو جاتا، ماں باپ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ پہلے وہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اللہ چاہے تو ماں باپ ہو جاتا ہے، ورنہ حکم میں میاں اور بیوی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنا مشاہداتی علم عطا کرتا ہے، جو کہ اللہ کا ذاتی علم ہے، عبادت کا علم نہیں ہے، اسے اپنا بندہ دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے بندے کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کا بندہ اسے مشاہداتی آنکھ، کان، زبان، وجود، لا مکان لا مقام عطا کر دیتا ہے۔ کسی نے دیکھا ہوگا کہ یہ ماں باپ نے آنکھ دی ہوتی ہے، ماں باپ نے کان دیا ہوتا ہے، ماں باپ نے زبان دی ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو ایک اللہ کی عبادت ان اعضاء سے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ اگر آنکھ نہیں تو آنکھ سے وہ عبادت نہیں کر سکتا، کان نہیں تو وہ کان سے عبادت نہیں کر سکتا۔ جو جس کی عبادت ہے جب وہ اس سے کرتا ہے تو یہ کہیں آنکھ کی عبادت ہوتی ہے، کہیں کان کی عبادت ہوتی ہے، کہیں زبان کی عبادت ہوتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبولیت بخشتا ہے تو یہ ہے وہ بات کہ اس کی آنکھ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اس کے کان کا سننا اللہ کا سننا ہے، اس کی زبان کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ کیوں کہ جب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت وہی ہے جو اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے۔ جب کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو حکمی عبادت میں اپنی قبولیت دیتا ہے تو یہ عبادت کا علم ہے، مشاہداتی علم نہیں ہے کہ عبادت میں کوئی اللہ کا مشاہدہ پانے کے قابل ہو جائے۔ عبادت میں وہ مقام پاتا ہے، وہ مکان پاتا ہے جو عبادت میں مکان اور مقام پاتا ہے، تو یہ عارضی مکان اور مقام ہوتا ہے، یہ ابدی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عبادت عارضی ہے، جب تک جان میں جان ہے وہ عبادت کا مکلف ہے، جیسے ہی اس کی روح جو ہے اس وجود عنصری کو چھوڑ دیتی ہے اس پر عبادت فرض نہیں رہ جاتی، عمل اس پر فرض نہیں رہ جاتا۔ جب دنیا میں آنے والا دنیا میں آتا ہے تو کیسے اس کی عبادت قبولیت پاتی ہے، کیسے وہ اللہ کے مشاہدے کے قابل ہوتا ہے، یہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم حاصل کر لیتے ہو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بناتا ہے۔ میں اس کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزیں دیتا ہے، وحی میں اللہ دو چیزیں دیتا ہے۔ ایک حکم وحی میں جب معلم تعلیم دیتا ہے تو اللہ پاک کے احکام کا علم ہوتا ہے، احکام کی تعلیم عبادت کا علم ہوتا ہے۔ اس میں ماں باپ کا علم نہیں ہوتا جو کہ نقطے کا علم ہے، اس میں اللہ کے بندے کا علم نہیں ہوتا جو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا علم ہے، اس میں اللہ پروردگار کا علم نہیں ہوتا جو اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال کا علم ہے۔ یہ تو عبادت ہے نا، حکم میں عبادت ہوتی ہے۔ اب سنیے،
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا تو یہ کیا تھی؟ اللہ کی عبادت تھی، عبادت میں اس کا مقام تھا۔ جب عبادت بدلتی ہے تو اللہ کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب یہ مکان جو ہے مکان نہیں رہ جاتا کہ پہلے جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ حکم میں مکان ہوتا ہے، اور جب دوسرا حکم آ جاتا ہے تو اب اس حکم کو پورا کرنے میں جو مکان ہے وہ آ جاتا ہے، پہلا مکان ختم ہو جاتا ہے۔ حکم میں ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی اللہ پاک کا حکم تمہارے سامنے آئے تو ہمیشہ حکم میں یہ یاد رکھنا کہ حکم میں جو اللہ پروردگار کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جب وہ ہوتا ہے تو یہ ہونے والا ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کاک ہو گیا، لاکھ ہو گیا، لڑکی ہو گئی، لڑکا ہو گیا، فائدہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ جب ہو جاتا ہے تو وہ ہونے والی چیز کیا؟ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب کچھ ہوتا ہے تو یہ اللہ کے ارادے میں ہوتا ہے، یہ اللہ کے ارادے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کام کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یا نقصان ہو یا نفع ہو، یا زیادہ رزق ہو یا کم رزق ہو، جو اللہ نے ارادہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے ارادے کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ نہیں بدلتا۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے، پھر وہ مخلوق ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا ہے، اور وہ اللہ اپنے ارادے کو کرتا کس میں ہے؟ علم میں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا بندہ اس کا مشاہدہ رکھتا ہے، دوسرے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ علم والا ہے جو اللہ کے مشاہدے معراج کے قابل ہے، اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے۔ دوسرا کوئی اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کرنے کے قابل تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے حکمی تعلیم میں اپنی عبادت کا پتہ دے دیا ہو کہ یہ میری حمد و ثنا ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا مشاہدہ محض وہی کرنے کے قابل ہے جسے اللہ پاک نے معلم نے اسے تعلیم علم الہی عطا کیا ہو۔ یہ علم الہی رکھنے والا وہ ہے جو نقطہ رکھتا ہے تو ماں باپ ہو جاتا ہے، نقطہ رکھتا ہے تو ماں باپ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں فعل ماں کا بھی ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ مکان اور مقام کی بات ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ مکان اور مقام کی بات ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ میاں جو ہے وہ مقام عورت بیوی کا ڈھونڈتا ہے، اور بیوی مقام شوہر کا ڈھونڈتی ہے۔ مرد کو بیوی کے مقام کی ضرورت ہے۔ گلاں کھینچ کے اولاد نہیں ہوتی، سنا ہے نا؟ گلاں کھینچ نہیں ہوتی۔ بیوی شوہر کا مقام ڈھونڈتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کا مقام ڈھونڈتا ہے۔ جب وہ مقام سے ملتے ہیں تو پتہ ہو گیا کہ یہ مقام ہے، یہ مکان ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ اللہ کے حکم میں سارا کچھ ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں جو اللہ کا ارادہ ہے وہ ہوتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوا ہے تو میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کے مقام کو ڈھونڈا ہے۔ جب ایک دوسرے کا مکان مل گیا تو اب اللہ کا ارادہ پورا ہوا ہے۔ جو اللہ نے ارادہ کیا، کڑی ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ ہو گیا۔ لڑکی ہو، لڑکا ہو گیا، اور نہ ہو تو نہیں ہوا۔ اور جس کو اللہ یہ مقام دیتا ہے، مکان دیتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے۔ کس میں دیتا ہے؟ حکم میں دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا تاکہ اللہ اسے باطن میں منتقل کر دے۔ یہ اپنے مکان میں نقطہ رکھ لینا، اللہ چاہے تو اسے
عورت کے مکان میں منتقل کر دے، اولاد ہو جائے۔ جس کے پاس نقطہ نہیں ہوتا، اس میں عقل سمجھ شعور نہیں ہوتا، وجود میں نقطہ نہ ہو تو کیا وہ منتقل کرے گا، کیسے وہ ماں باپ ہوگا؟ اور ادھر یہ نقطہ نہ کسی کے رہا تو آگے جا کے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا بات کیا سائیں جی نے بتائی ہے۔ یہ نقطہ رکھ لیں کہ حکم میں جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جب مخلوق اس حکم کو مان لیتی ہے تو وہ عابد، عبادت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ حکم کا انکار کر دیتی ہے تو وہ جو عابد ہوتی ہے، جو فرشتوں کا سردار ہوتا ہے، وہ شیطان ہو جاتا ہے، شیطان ہو گیا۔ اب اللہ پروردگار نے اسے جو حکم دیا تھا، حکم میں کیا تھا؟ حکم میں اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ کا ارادہ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اللہ پاک اپنے علم میں وہ ارادہ پورا فرما رہا تھا، وہی ہونا تھا جو اللہ کا ارادہ تھا، وہی ہونا تھا جو اللہ کا ارادہ تھا۔ اس ارادے میں اللہ نے شیطان کو ایک حکم دیا تھا، جب وہ مان لیتا تو وہ عابد، عبادت کرنے والا ہو جاتا، اور اگر وہ نہ مانتا، ہونا پھر بھی وہی تھا جو اللہ نے اپنے ارادے میں کرنا تھا، اپنے علم میں کرنا تھا، یہ شیطان ہو گیا۔ اب اللہ نے ارادے میں کیا کرنا تھا؟ اللہ نے ایک ماحول پیدا کرنا تھا، وہ کیا اللہ نے۔ اس ماحول میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ سارا کچھ اللہ نے جو اسٹیج بنانا تھا پورے کا پورا بنا دیا۔ یہ اللہ کا ارادہ تھا، یہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ نے اپنے علم میں کیا تھا۔ یہ ارادہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ شیطان ہو جائے، یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ میاں بھی ہو جائے، یہ بیوی بھی ہو جائے، اسے لڑکی بھی ہو جائے، اسے لڑکا بھی ہو جائے، اسے لڑکی نہ بھی ہو، اسے لڑکا نہ بھی ہو، اسے مال مل بھی جائے، اسے مال نہ بھی ملے، یہ سارا کچھ اللہ نے اسے دے دیا تھا۔ یہ اللہ کے ارادے میں تھا، یہ تو اللہ کے ارادے، اللہ کے علم میں تھا نا، سارا کچھ ہو گیا۔ فرشتہ بھی ہو گیا، میاں بھی ہو گیا، بیوی بھی ہو گیا، لڑکی بھی ہو گئی، لڑکا بھی ہو، سارا کچھ ہو گیا۔ جب سارا کچھ ہو گیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ یہ کیا تھا؟ ہدایت تھی۔ یہ ہدایت اللہ نے اپنے علم میں ہمیں بھیجی تھی کہ جب کوئی میری ہدایت پہ عمل کرے گا، میرے بندے کی تابعداری کرے گا، تعلیم لے گا، تو اسے علم الہی ہو جائے گا۔ اللہ کا تو ارادہ تھا علم الہی سے ہو جائے، اسی لیے فرمایا پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ دو طرح کے علم ہیں، ایک اب جب کوئی حکم مانتا ہے تو مقام اور مکان کا علم ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے، اللہ کے بندے پر اپنی جان سے زیادہ اس کی جان کو ترجیح دیتا ہے، اپنے مال سے زیادہ اس کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نبی رسول ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے۔ یہ معلم ماں باپ سے، یہ نبی رسول اللہ سے اللہ کا مشاہدہ پا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، مشاہدہ پا گیا۔ ماں باپ کہتے ہیں اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ استاد تعلیم دینے والا کہتا ہے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایسے نہیں کہہ دیتے، کہہ بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، استاد اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، نبی رسول اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اسے اللہ کی رضا کا علم حاصل ہو چکا ہوتا ہے، وہ تو مشاہدہ دیتا ہے۔ پھر جب وہ کہے گا دیکھنا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، یہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ پھر دوبارہ واپس آئیے، اللہ کا ارادہ، اللہ کا علم، اللہ جب اس میں کرتا ہے تو لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو کیا رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں کان اللہ کے بندے نے نہیں دیے ہوتے، انہیں کان ماں اور باپ نے دیے ہوتے۔ ماں باپ تو مقام اور مکان والے ہیں،
میاں شوہر کا مقام، میاں بیوی کا مقام ڈھونڈتا ہے اور بیوی شوہر کا مقام ڈھونڈتی ہے. یہ مقام ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں، مکان ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مکان کے طالب ہوتے ہیں. اور جب عارضی زندگی آنے والا عارضی زندگی میں وہ مکان ڈھونڈنے میں گزار دیتا ہے، تو عارضی زندگی ہوتی ہے، تو شیطان نے نہیں ہوتی ہے. جب اللہ نے اسے عارضی زندگی، مکان اور مقام دے دیا تھا، وہ تو مل گیا تھا. اب اس نے کیا مانگا؟ بتائیے نا کیا مانگا؟ اس نے کیا مانگا؟ عارضی زندگی تو اللہ نے پہلے دی ہوئی تھی، کسی کو کم دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، تو اللہ نے اپنے علم میں دی ہوئی ہے. اب شیطان جب پیدا ہو گیا، اللہ نے اسے اپنے علم میں زندگی عارضی دے دی. اب وہ کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ اب اللہ کا علم بدل گیا، مت ماری گئی، یعنی مت ماری گئی. جب کسی کی مت ماری جائے کسی کھاتے کا نہیں رہ جاتا. جب کوئی ماں باپ، اللہ کے بندے، نبی رسول اللہ کے سامنے آ کر اپنی مت چلاتا ہے، عقل چلاتا ہے، قسم خدا کی اس کی مت پہلے ماری جا چکی ہوتی، اس کی مت ختم ہو چکی ہوتی ہے. ورنہ ماں باپ کے ساتھ، سائیں جی کے ساتھ، نبی رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ ادھر تو ہار جیت ہے، ادھر تو جو ہار جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو ادھر جیت کے آتا ہے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار چکا ہوتا ہے. حکم میں جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہے. جب اللہ نے حکم میں شیطان کو پیدا کیا تھا تو مخلوق پیدا ہو گئی تھی، اسے جان بھی حاصل ہو گئی تھی، مال بھی حاصل ہو گیا تھا. کتنی جان حاصل ہوئی تھی، کتنا مال حاصل ہوا تھا، جو اللہ کے علم میں ارادہ تھا دے کر آزمانے کا، وہ سارے کا سارا ہو گیا تھا. وہ نئی چیز کون سی آئی؟ نئی چیز جو آئی ہے وہ ایک ہی آئی ہے، یا حکم میں مکان اور مقام ڈھونڈو جو کہ میاں اور بیوی ڈھونڈتے ہیں، یا لامکان لامقام ڈھونڈو جو اللہ کا بندہ دیتا ہے. جب کوئی لامکان لامقام ڈھونڈتا ہے تو وہ طالب علم ہوتا ہے اور اسے معلم اللہ اپنا بندہ دے دیتا ہے. اور جب کوئی مقام اور مکان ڈھونڈتا ہے تو اللہ اسے جوڑا دے دیتا ہے. کون سی بات ہے جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امی ابے نے تو سماعت کان دے دیے، زبان گویائی دے دی، کوئی اللہ کا بندہ نہیں اللہ نے دیا. جب اللہ کا بندہ کسی کو ملتا ہے تو وہ محبت میں بڑھ کر اللہ کے بندے کو چاہتا ہے، اور ضرورت میں بڑھ کر وہ اپنے بڑے کی ضرورت چاہتا ہے. جب یہ دو چیزیں کسی کو ملتی ہیں تو پہلے اسے اللہ کا بندہ محبت میں اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر ضرورت میں دیا ہوتا ہے کہ اصل ضرورت تو ہے ہی ان کی محبت ہے اور ان کی ضرورت پوری کرنا. اپنی ضرورت کیا؟ ہماری ضرورتیں تو ساری کی ساری وہ انہوں نے پوری کی ہیں، اللہ نے کی، اللہ کے بندے کے صدقے پوری ہوئی ہیں. ہم نے کیا اپنی ضرورت پوری کی؟ یہ ہے آزمائش، اس کو کہا گیا لیبلوکم. اب اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ مقام کا طالب ہوتا ہے، جیسے شیطان کا پیروکار ہوا تھا، یا لامقام اور لامکان کا طالب ہوتا ہے کہ مقام کو چھوڑ کر اس نے جانا ہے، چھوڑنے سے پہلے وہ محبت میں چھوڑ دیتا ہے. مکان کو چھوڑ کر جانا ہے، مکان کو محبت سے پہلے چھوڑ دیتا ہے اور لامقام لامکان ہو جاتا ہے. یہ علم ہے. بولی ایسی بول گئی، بولی کو سو دور گئی، بولی ویج کوئی شور نہیں، بولی ویج کوئی ہور نہیں، بولی ویج کوئی حد نہیں، بولی ویج کوئی صد نہیں. وہ عارضی شیطان جو اس دنیا میں آیا تھا، عارضی مکان اور مکان میں جو آیا تھا، اس نے عارضی زندگی اس لیے پسند کی کہ وہ محبوبی عارضی زندگی کا تھا، اس کے پاس سماعتی عارضی زندگی کی تھی، کیونکہ اسے اللہ کا بندہ تو ابھی ملا ہی نہیں تھا. اللہ کا بندہ اسے ملتا تو ہم کہتے معلم ملا ہے. اب اسے اللہ پروردگار نے تعلیم جو معلم سے دی اس میں علم الہی ہوتا ہے، حکم میں علم الہی نہیں ہوتا. حکم میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے. عبادت عارضی ہے، عارضی مقام ہے، عارضی مکان ہے. یہ عبادت کے وہ قابل ہوتا ہے جو مکلف بالغ ہو جاتا ہے، میاں بیوی ہو جائے یا شوہر اور بیوی ہو جائے. شوہر اور بیوی ہو گیا، ماں باپ تو نہیں نہ ہوا، جوڑا ہی شروع ہوا ہے. اگر جوڑا نہ ہوتا
اکیلا بھی اگر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر مرد یا عورت ہوتا. اب میاں بیوی ہوا ہے، اس کا پتہ بتانے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ میاں بیوی اولاد تو ہوئی نہیں، ماں باپ کدھر ہوا ہے؟ حکم میں کیا ہے؟ حکم مان لو تو عبادت ہے، حکم نہ مانو تو کافر مشرک ہے. عبادت میں اور کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے. سارا کچھ جو ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، سارا کچھ جو ہے اللہ کے ارادے میں ہے، سارا کچھ جو اللہ نے اپنے ارادے اپنے علم میں یہ تخلیق فرما کر ہمیں دیا ہے، سارا کچھ تو وہ ہے. اور جو اللہ دیتا ہی نہیں وہ کدھر ہے؟ اللہ کب ہمیں شیطان دیتا ہے؟ اللہ کب ہمیں شیطان کی پیروکاری دیتا ہے؟ اللہ ہمیں کب غیر دیتا ہے، کفر دیتا ہے، شرک دیتا ہے، حرام دیتا ہے، نجائز دیتا ہے؟ کب اللہ نے ہمیں دیا؟ اللہ نے تو ایک دن نہیں ہمیں دیا، اور نہ اللہ دینا چاہتا ہے. اللہ نے جب بھی ہمیں کچھ دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو لا مقام لا دکان عطا اتنی بڑی ہے جو کہ عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی میں اپنا ساتھ ہے. فتح بیونی کے اندر جب کوئی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ہر محبت سے بڑھ کر ماں باپ کی ضرورت اپنی ہر ضرورت سے بڑھ کر پوری کرتا ہے، اللہ کے بندے کی ضرورت جو کہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی ضرورت ہے، جب کوئی اس کو پورا کرتا ہے، اس کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ راضی ہوتے ہیں، اس کی آزمائش جان اور مال کی پوری ہو جاتی. اے ابوبکر صدیق، اے عثمان غنی، میری بات سن، آج تیرے مال کی جان کی ضرورت ہے، حضور ہم حاضر ہیں، اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اللہ ان سے راضی ہو جا. جب اللہ راضی ہو جائے، یہ جان مال پر اس نے جو اللہ کے حکم میں جان مال اپنی پر خرچ کیا جو کہ عبادت ہے، اب عبادت کی بات تو ختم ہو گئی، اب عبادت کدھر رہ گئی؟ جا تو نے جو عبادت کر لی یا نہیں کی، تو جان تیرا معاملہ جانے، اب تیری عبادت کی بات کوئی نہیں آئے گی. اب کیا ہو گیا؟ آزمائش کے لیے جو تجھے جان اور مال دیا تھا، جس جان اور مال سے تو عبادت کرتا تھا وہ قبولیت پا گئی ہے. کیوں کہ جان مال تیری تھی، مالک تو اس کا تھا، عبادت تیری تھی، عابد تو اس کا تھا. وہ اب تیرے ساتھ تیرا عمل ہے. اب دیکھ میرا علم، اب دیکھ میری رضا، وہ یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. بات تو ختم ہو گئی. ہر ایک کو تھوڑی پتہ چلے گا ان باتوں کا کہ کیا بات ختم ہوئی ہے. اب شیطان میں اللہ کا ارادہ پورا ہو گیا ہے. اب پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ تو اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ شیطان ہو جائے. اگر اللہ کا یہ ارادہ تھا تو ارادہ کیسے بدل گیا؟ جب وہ فرشتوں کا سردار تھا یہ بھی تو اللہ کا ارادہ تھا نا، پھر شیطان کیوں ہو گیا؟ مت ماری گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور باتیں اتنی موٹی موٹی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پورا دین ہی یہ جانتا ہے. اللہ پروردگار اپنے علم میں اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے. جب ارادہ ظاہر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انما، پھر وہ کہتا ہے یکون کن، کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہ مخلوق ہوئی ہے، یہ مخلوق، اس مخلوق کو جان اور مال اللہ آزمائش کے لیے دیتا ہے. یہ سارا جو اللہ نے اپنے ارادے میں اسے دیا اسے مل کر رہتا ہے. یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ کا ارادہ. ہدایت بھی اللہ نے دی، یہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ میں نے ہدایت دوں. پھر سارا کچھ دینے کے بعد وہ جان مال جو اللہ نے دیا تو اس کو اللہ آزماتا ہے. جب اپنی جان سے بڑھ کر کوئی اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر اللہ کے بندے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنے علم میں چاہا. جب کسی کو اللہ کی رضا کا علم، اللہ کے بندے کی رضا کا علم ملتا ہے تب وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ فتح بیونی، میرے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع، تعلیم حاصل کرنا جو کہ سنت کی تعلیم ہے، جو کہ وحی کی تعلیم ہے. ایک طرف ایک اللہ کی عبادت میں قبولیت دیتی ہے، اور دوسری طرف مشاہداتی علم ہوتا ہے جو کہ اللہ کا علم ہے، جس میں اللہ پاک، اللہ کا بندہ، اپنے سائیں جی، اپنی ماں باپ، ان کی رضا کا علم ہونے کے بعد ان کی رضا مل جاتی. اگر ان کی رضا نہیں ملی اللہ راضی نہیں ہوتا، یاد رکھنا.
گلاں کرن نوں بے شک جتنی باتیں کر لو، گلاں کھچ کے اولاد نہیں ہوتی۔ عورت مرد کا مقام دیکھتی ہے اور مرد عورت کا مقام دیکھتا ہے، تب اولاد ہوتی ہے۔ اور یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی کی عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ابدی زندگی میں اللہ کے بندے کا ساتھ ہو جائے، تو جب دنیا سے جائے تو اس کے یار دوست کہیں وَلْحِقْنَا عبادک الصالحین، اللہ انہیں اپنے بندوں سے ملا دے، اور جب دنیا میں وہ خود زندہ رہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رہے۔ پتہ نہیں یہ کی لفظ ہے۔ پھر جدھر آزمائش ہے ادھر یہ آتا نہیں، جدھر جان مال تجھے ملی ہے ادھر تو اپنے گھر میں رہتا ہے، اور جدھر جان مال کی آزمائش ہے ادھر تیرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ کس کی جان اور کس کا مال ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے کے صدقے ملا ہے کہ اللہ کا بندہ دنیا میں آیا ہے جو تجھے آزمائش سے نکالنا چاہتا ہے، جو تجھے پرصراط پار کرنا چاہتا ہے۔ اب آزمائش جو ہے وہ تجھ پر ہے، اور آزمائش امتحان لینے والا اللہ کا بندہ ہے، وہ تیری تعلیم و تربیت کرتا ہے، وہ تجھے پرصراط پار کراتا ہے، اور تیرے پاس کوئی اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ مقام ہے یا مکان ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ تو آدم علیہ السلام کو بھی ملا، یہ تو ہر پہلے کو ملا، یہ تو شیطان کو بھی ملا، یہ کس کو اللہ نے نہیں دیا؟ یہ تو مخلوق ہے، مخلوق تو اللہ کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب مخلوق پیدا ہوتی ہے تو جان بھی اسے ملا ہوتا ہے، جان بھی ملی ہوتی ہے، اسے مال بھی ملا ہوتا ہے۔ جان والے کو جو مال ملا ہوتا ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ رزق ہے، اور جس دن آخری تنکا اس کا رزق کا ختم ہو جاتا ہے اس دن عارضی مقام اور مکان جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا لیا؟ شیطان نے، بتائیے نا کیا لیا؟ شیطان نے کچھ مانگا اللہ سے؟ اس نے کیوں نہیں مانگا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان کیا ہے؟ اپنے سائیں جی سے پوچھا ہے؟ سائیں جی کی طرف دھیان ہی چلو کر لیتے، نہ بھی پوچھتے کوئی بات نہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے بندے کی طرف دھیان کر رہا ہے۔ ظاہری بھی تو اللہ اپنے بندے سے ہی تعلیم دیتا ہے نا۔ جب ظاہری وہ دیتا ہے تو جب باطنی دھیان کرو گے پھر نہیں اللہ دے گا، پھر کوئی اور اللہ آ جائے گا دینے والا جو باطنی دھیان کرنے سے پھر دے گا۔ مت ماری گئی ہے، کبھی دھیان ہی کیا ہوتا، پتہ ہو جاتا۔ اس لیے جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اس نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ اگر وہ لیتا تو اللہ پروردگار کو کیا عرض کرتا؟ اللہ مجھے اپنی رضا دے۔ اور رضا لینے والا جب حکم پورا کرتا ہے نا پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ مجھے رزق دے دے، یہ اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا ہے، تو نے کون سی چیز مانگی ہے؟ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ رزق زیادہ ہوتا ہے نہ رزق کم ہوتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں اس میں برکت تب ہو جاتی ہے جب بندہ رزق کی طرف نہیں اپنے رازق کی طرف اس کا حکم دیکھتا ہے کہ میری جان جو ہے، میرا مال جو ہے، میری جان تمام جانوں سے بڑھ کر اس کے لیے ہے، اور میرا مال تمام میری ضرورتوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت کے لیے ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی محبت میں، اللہ پروردگار کے دین کی ضرورت میں جب اللہ کا حکم مانتا ہے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی کمی نہیں آتی۔ اب اس کی کمیاں کیا ہو گئی ہیں؟ اللہ نے اضافوں میں بدل دی ہیں۔ 10 دنیا 70 آخر کر دیا ہے۔ اسے اللہ کی رضا چاہیے تھی، وہ تو مل گئی ہے، اب اس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا میرے ہاتھ میں اب زیادہ آیا ہے یا کم آیا ہے، وہ یہی دیکھتا ہے کہ جب اللہ پروردگار کا حکم آ جائے گا میں نے پورا کرنا ہے، ہوگا تب پورا کر دوں گا، نہیں ہوگا تو جو حکم ہے وہ پورا کر دوں۔ اور جسے حکم پورا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کا پتہ نہیں ہوتا، یہ رضا کی تعلیم ہے، اس تعلیم علم الہی اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے۔ عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ خرچہ نہیں ہوتا، جان خرچ نہیں ہوتی، لمحہ لمحہ جب گزرتا ہے تو جان خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا مال خرچ نہیں ہوتا؟ مال بھی خرچ ہو رہا، تو اس نے کیا اللہ سے لیا؟ حکم کو پورا کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، مت ماری گئی ہے۔
تجھے کیا پتا کہ یہ آزمائش جو جان مال اللہ نے دے کر ہم سے آزمائش دیکھی ہے، وہ پتہ کیا؟ رضا حاصل کرنا، ماں باپ کی رضا، اپنے سائیں جی کی رضا، نبی رسول کی رضا، اپنے اللہ کی رضا، یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ہے پتہ بھی ان کے کہنا سارا کچھ ہو جائے گا۔ وہ جو پہلا نقطہ ہے نا وجود میں، وہ بھی نکل جائے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ مت ماری گئی ہے، کوئی سنتا نہیں کسی سے۔ جو کسی سے سنتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے، جو کسی سے سنتا ہے وہ اگر اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو کسی سے سنتا نہیں وہ گلا کھینچ کے دیکھ لے، وہ پہلا نقطہ بھی اس کا ضائع ہو جائے، کسی سے سننے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ایسی بولی بھی تو بولو نا جو بولی ہے، اور جو زبان بول رہی ہے، زبان کو ہلانے سے بات ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ تیری زبان ہلی ہے، اس کا سارا کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ تیری زبان ہلی ہے، اس مردے، اس اپنے بھائی کا تو نے مردہ کر کے اسے گوشت کھا لیا۔ تیری زبان ہلنے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں مال کھڑے ہو گیا۔ تیری آزمائش اللہ پروردگار نے کرنے کا ایک طریقہ بنایا ہے، تجھے جان بھی دیا، تجھے مال بھی دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر جان مال نہیں گزرتا، نہیں خرچ ہوتا، تو قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھنا، اللہ پروردگار نے اپنے نبی رسول علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ گھبرا۔ یہ کافر مشرک آج بھی تیری دشمنی میں، تیری رضا کے خلاف اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، یہ کل بھی خرچ کریں گے، تو ذرا نہ گھبرا۔ یہ ان کی آزمائش ہے۔ اللہ نے آزمائش نہیں کی شیطان سے کہ سارا کچھ دے دیا، فرشتوں کا سردار کر دیا، اتنی لمبی زندگی دی، قیامت تک یہ رہے گا۔ وہ جس دن کبھی سوچا اس بات کو، جس دن کوئی اللہ کا بندہ یہاں نہیں ہوگا، اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہے گا ادھر، اللہ کے بندے کے لیے تو یہ پیدا ہوا تھا۔ آج بھی اگر یہ توبہ کر لے، اللہ کے بندے کی قبر کو سجدہ کر دے، آج اللہ معاف کر دے۔ یہی اللہ نے فرمایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام۔ آزمائش نہیں یہ جانتا کہ اللہ نے اپنا بندہ بھی پیدا کیا، اسے بھی پیدا کیا، اسے بھی زندگی دی، اسے بھی زندگی دی، اسے بھی جان مال دیا، اسے بھی جان مال دیا، پھر اپنا حکم دے دیا فسجدوا، سجدہ کرو، الا ابلیس، حکم نہیں مانا۔ آزمائش تو ساری ہو گئی تھی، لڑکی بھی ہو گئی تھی، راضی نہیں اللہ سے ہوا، لڑکا بھی ہو گیا تھا، راضی نہیں ہوا، لڑکی نہیں ہوئی، لڑکا نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا۔ کوئی اور خدا تھا نا، کوئی اور اللہ تھا نا اس کا۔ اگر اس کا اللہ لا الہ الا اللہ ہوتا تو حکم دینے والے کو راضی کرتا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اسے کیا پڑی تھی کہ گلاں بہت سنیاں میں گلاں کھینچا، حکم پورا کرتا نا۔ حکم پورا کرنے میں فعل پورا ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے، حکم پورا کرنے میں فعل پورا ہوتا ہے۔ پھر مخلوق کو اللہ ماں باپ بنا دیتا ہے، اپنا بندہ بنا دیتا ہے، نبی رسول بنا دیتا ہے، اللہ نہیں بناتا۔ اور جب اللہ اپنا فعل اللہ کے بندے کے ہاتھ پر پورا کرتا ہے تو اسے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ جتنا یہ زیادہ اللہ کی رضا کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اتنا یہ علم والا ہو جاتا ہے۔ رضا میں اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرا ماں باپ مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ قسم خدا کی ماں باپ کو نا مال کی ضرورت نہیں کہ تم مال ماں باپ پر خرچ کرو پھر راضی ہوتا ہے۔ تمہیں غریب، مسکین، لاچار، محتاج، نہ ہلنے والا دیکھ کر تجھے جب ہلاتا ہے، لقمہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، قسم خدا کی تیری اس کمزوری پر، اس ذوق پر، اس مسکینی پر، اس فقیری پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کیا راضی ہو کے دعائیں مانگتا ہے؟ اللہ پروردگار یہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، اللہ میری یہ پیاری، ہوتا محتاج ہے، ہوتا اندھا ہے، ہوتا لولا ہے، ہوتا لنگڑا ہے، کسی
خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ماں باپ اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کو جا کر دیکھنا، میں نے آج نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو ماں چوم چوم کر تھک جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہوتا ہے چوم چوم کے تھک جاتی ہے، پھر جیسے ہی تھکاوٹ ہوتی ہے پھر چومنا شروع کر دیتی۔ کبھی ان باتوں پر بھی تو غور کیا کرو نا، یہ اللہ کی رحمت کی باتیں ہیں، یہ نبی رسول رحمت اللہ عالمین کی باتیں ہیں، یہ سائیں جی کی رحمت شفقت کی باتیں ہیں کہ وہ بوڑھے تمہارے لیے ہو رہے ہیں، انہیں جوان اللہ نے تمہارے لیے کیا تھا۔ ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ کو جوان اللہ نے اولاد کے لیے کیا، کبھی یہ باتیں بھی تو سوچا کرو نا، ان کا بھی تو ذکر کیا کرو جو اللہ کا ذکر ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تھی، جو میری نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ نعمتیں کیا ہے؟ جو جان اللہ نے دیا یہ نعمت ہے، جو اللہ نے ہمیں مال دیا یہ نعمت ہے، اور نہیں یہ جان اور مال جس پر قربان کرنے کا حکم دیا وہ نعمت ہے، جو نعمت اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نعمت ہے، اللہ کا بندہ نبی رسول رحمت اللہ عالمین ہمارے لیے نعمت ہے، سائیں جی ہمارے لیے نعمت ہے، میرے لیے بھی سائیں جی نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، اور کبھی ان کو تو نعمت بنا کے دیکھو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ یہ کتنی اونچی عبادت ہے، اس میں عبادت جب کوئی کرتا ہے مشاہدہ اسی وقت ہو ہی جاتا ہے، جب اللہ کی کوئی عبادت کرتا ہے اسی وقت اللہ کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، نبی رسول کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ کے نبی کہتے، اللہ کے نبی کے بندے غلام کہتے کہ اے فلاں بن فلاں اندر روزے میں آ کر نماز پڑھ لو۔ جب اندر اللہ کا بندہ جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا غلام بنا لو، تو کہتے ہیں غلام بنایا ہی جو تمہیں ان نعمتوں میں داخل کیا ہے۔ وہ خوشی جسے اللہ کا بندہ خوشی دیتا وہی جانتا، دوسرے کو کیا پتہ۔ اس خوشی میں وہ نڈال پاگل ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہی پھر مانگنے کی لیے عرض کرتا ہے حضور میری اولاد کو بھی اپنا غلام بنا لو۔ آپ فرماتے ہیں ان کو ہونا چاہیے، یہ ہے ان کو ہونا چاہیے۔ پہلے وہ مخلوق ہوتے ہیں، پھر جان مال اللہ پروردگار نے دیتا، پھر اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے بندے ہو کے اللہ کے کون عباد اللہ کے بندے غلام ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ فتح بیونی یحببکم، سارا کچھ تو ہو گیا، کیا نہیں ہوا بتاؤ نا، کیا نہیں ہوا؟ تجھے نہیں پتا کیا نہیں ہوا، اور جن کو پتہ ہے انہوں نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب میری بیٹی پیدا ہو تو اس کا بھی حصہ دینا۔ ان کے نزدیک وہ دنیا میں آ گئی ہے نا۔ اب دیکھیے نا عدنان کی امی جان کا انتقال ہوا، ٹھیک ٹھاک مہینے گزر گئے، اب بارشوں میں ان کی قبر بیٹھ گئی کھلی، تو ماشاءاللہ لیٹی ہوئی تھی آرام سے، خوشبو ایسی مبارک تھی، کہتا پورا دن رات میں اس خوشبو میں معطر رہا، ورنہ ایسے ہوتا ہے جب قبر کھولی جاتی ہیں ایسی بدبوئیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ایسی بدبو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پھول ہیں، اللہ کے باغ ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے۔ فتح بیونی کے اندر اللہ جو تعلیم دیتا اس میں علم الہی ہے، علم الہی میں جو ہے تعلیم وہ کس کی دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی رسول، اپنے سائیں جی، اپنے ماں باپ کی رضا کا علم دیا جاتا ہے، اور کوئی علم رکھنے کے بعد دھوکے میں نہیں رہ جاتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی جیسے آنکھ کھولنے پر دیکھتی ہے، اس کا کان سنتا ہے بغیر کسی کوشش کیے، آٹومیٹک، جسے اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے 24 گھنٹے اپنے اللہ کے مشاہدے میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ یہ ایسی چادر جب کسی کو اڑا دی جاتی ہے واپس نہیں لی جاتی، آنکھیں دیکھتی ہیں نا، اللہ کا علم رکھنے والا بھی دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پروردگار اپنے علم میں سارا کچھ جانتا ہو، اور جسے اللہ کا علم مل جائے وہ اللہ کا علم وہاں ظاہر ہوتا ہو وہ نہ جانتا ہو۔ یہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ کا علم ہے، لیکن علم ایسا ہے کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کا علم بھی ایسا ہی ہے، یا تو بتائے کہ آپ امی نبی نہیں ہیں۔ امی نبی کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کو تعلیم میں اللہ پاک نے اپنا علم دیا، اپنی ذات کا علم، اپنی صفات کا علم، اپنے افعال کا علم دیا،
یہ علم میں اللہ نے اپنی عبادت کا مشاہدہ دیا ہے. ہم ہیں ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ، ایسے جیسے اللہ کو دیکھتے ہیں. نبی رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، کس میں دیکھا ہوا ہے؟ قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ بتا دیجیے اللہ کیا ہے. آئیے اس بات کو جانیں. حکم میں کیا ہے؟ عبادت ہے. مان لیا تو عبادت ہے، نہ مانا تو انکار میں کفر شرک حرام. اتنی سی بات. آزمائش جان مال دے کر اللہ نے کی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جان مال دے کر آزمائش کی ہے. یہی ہے نا بات. اب شیطان کی جب آزمائش کا وقت آیا، جب سجدے میں گرنا تھا، پڑھنا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. لعنت. جب سجدہ کا وقت آیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مزہ تو ابھی تھا نا آزمائش میں کہ جان مال اپنے حکم محبوب پر قربان کر دیتا. جیسے محبوب کا حکم ہوتا ویسے جان لڑا دیتا، ویسے مال لڑا دیتا. یہ جان ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ مال ایک دن ختم ہو جانا. جس نے اللہ کے حکم کے سامنے آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش قربان کر دی ہے، اس نے اللہ سے تجارت کی ہے. اسی لیے فرمایا جب موت کا وقت آئے گا وہ کہے گا اللہ اگر میں تجھ سے تجارت کرتا کتنا اچھا تھا. اللہ سے تجارت کوئی نہیں کرتا، حلال کمانے میں لگا ہوا ہے. اللہ سے تجارت کوئی نہیں کرتا. اللہ سے تجارت کرے تو اللہ کو اپنا مال دے نا. اللہ سے کوئی تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دے نا. کہ علم الدین کو کہا کہ تو یہ کہہ دے کہ میں نے رنگیلا رسول جے پال لکھنے والے کو نہیں مارا. کہا واہ جی واہ، میں یہ کیسے کہہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں یہ کہہ دوں. میں نے یہ پوری زندگی جو تھی ابدی بنا لی ہے، اپنے محبوب کی محبت میں ان کے ساتھ ان کے خاندان نوری میں داخل ہو گیا. میں یہ کیسے کہہ دوں. یہ جان اور مال اللہ نے لیا ہی آزمائش کے لیے. جب آزمائش کا وقت آ جائے اور پھر اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تو ختم ہو جانے والی. اسے کیوں سنبھال کر ہم رکھ؟ ہمارا تو یہ اعلان ہے جب اللہ نبی رسول جان اور مال مانگے، میں اگر موجود نہ بھی ہوں میرا مال اور جان جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں وہ قربان کر دے، میں اس کا احسان مند رہوں گا، قربان کر دے. اس سے بڑھ کر کیا دولت. اور جب ہم خود انشاءاللہ اپنی جان مال پر محافظ بنائے جائیں گے اور ہمارے یار کو ہماری جان اور مال کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے خوش ہو کر دیں گے، راضی ہو کر دیں گے. اللہ ہم تجھ سے راضی بھی ہیں کہ تو نے ہماری جان اور مال کو قبول کیا، ہماری آل اولاد کو قبول کی. کر کے تو دیکھو ذرا، او بھائی کر کے تو دیکھو ذرا، مر کے تو دیکھو نا ذرا. تم کہتے ہو مرنے سے پہلے مجھے موت کا پتہ چل جائے. اچھا بھائی کوئی ایسی بات ہے، وجہ ہے تو جاؤ پتہ کر لو. اور ہم سے اگر پوچھتے ہو تو مر کے دیکھ لو. اللہ نبی رسول کی راہ میں مر کے دیکھ لو. جو فرمایا کہ انہیں مردہ نہ اب کہنا، وہ زندہ ہیں. کہ جب تم میں وہ زندہ تھے تو انہیں مردہ نہیں کہتے تھے، اب تم سے میرے پاس آ گئے ہیں، اب تم انہیں مردہ کہہ سکتے ہو. اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں مردہ نہ کہنا. اور جس نے میرے انکار میں، حکم کے انکار میں انہیں مردہ کہہ دیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جائے گا. اور جو ان کو زندہ مان جائے گا میرے حکم میں، میں اسے بھی زندہ کر دوں گا. کہ میں نے دکھانا جو اپنے زندہ بندے کو. جب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. پھر اللہ نے دنیا میں اپنا آپ ہمیں دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی تو اللہ پاک اپنا آپ ہمیں دے گا نا. شیطان کو کب موت آ جائے گی؟ جب کوئی دنیا میں اللہ کا بندہ نہیں رہ جائے، جو آزمائش ختم ہو جائے گی. اب وہ اس کے لیے جان کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے اپنی مخلوق پر، کہ شیطان کو کتنی لمبی عمر اللہ نے اس لیے دی ہے کہ جب تک اللہ کا بندہ موجود رہے وہ توبہ کرنے کے قابل رہے. یہ نہ کہ اللہ میں تو توبہ ہی نہیں کر سکتا. حجت دیکھو کیسے اللہ پوری کرتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائیں جی نے یہ بات ہمیں نہیں بتائی. اگر نہیں میں نے بتائی تو میں عاجز ہوں. آپ نے پوچھی، آپ پوچھ لیں.
یہ سمجھانے کے لیے نقطہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے حجت پوری کر دی، حجت پوری کر دی۔ ماں باپ نے بھی حجت پوری کر دی ہے، پوری کر دی ہے نا، ماں اور باپ دونوں نے حجت پوری کر دی ہے نا، حجت پوری کی تو ہم ہوئے ہیں نا، اللہ نے بھی حجت پوری کر دی۔ یدخلون فی دین اللہ، ہدایت بھیج کر۔ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھو، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان باتوں کو دل میں رکھے تو جب کوئی اپنا آپ دکھاتا ہے تو آپ اسے دیکھنے کے قابل ہو، اور جب وہ چھپ جائے گا آپ کی نظروں سے تو آپ اسے دیکھ لو گے؟ نہیں نہ دیکھ سکتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے ان باتوں کو دل میں رکھے تو اللہ کی رضا کا طالب بن جائے۔ یہ اللہ کی رضا کی باتیں ہیں۔ حکم اس لیے پورا نہ کریں کہ میں عابد زاہد بن جاؤں، حکم اس لیے پورا کرے کہ حکم میں وہ اپنی ہمیں رضا دیتا ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، بس۔ باقی جو اس نے دے دیا ہے نا وہ مل گیا، واپس نہیں لے گا۔ قسم خدا کی جو دے دیتا ہے نا وہ واپس نہیں لیتا، واپس نہیں لیتا، بلکہ اس میں برکت اضافہ دیتا ہے۔ علم دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، علم میں اضافہ دیتا ہے۔ جان مال دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، جان کو ابدی کر دیتا ہے اور مال کو جنت کے ساتھ بدل دیتا ہے، واپس نہیں لیتا۔ ہم مر گئے ہیں، بخیل ہو گئے ہیں، کنجوس ہو گئے۔ بخیل پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں۔ بخیل نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ماں اس کے سامنے مر جاتی ہے، باپ اس کا سامنے مر جاتا ہے، اللہ نبی رسول کی ضرورت سامنے ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ خود بچ جاؤں، خود پانی پی لوں۔ اللہ کا بندہ ایسے نہیں کرتا، کہتا ہے میں پیاسا مر جاؤں تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی پیاس میں پانی پی لے، میرا مال جان ہر چیز اللہ پر قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن وہ راضی ہو جائے۔ یہ باتیں دین ہمیں بتاتا ہے۔ ہم غریب ہو جاتے ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، جب ماں باپ کی خدمت کی بات آتی ہے۔ ہمارا تو اپنا نہیں گزارا ہوتا۔ حکم میں تو یہ آیا ہے کہ پہلے اپنا گزارا کر لو پھر باپ کی خدمت کرنا۔ وہ خدمت کی بات ہے، وہ خدمت کی بات ہے، ہم خدمت کی بات نہیں کرتے۔ ہم جان سے زیادہ جان عزیز کس کی رکھنی ہے، مال سے زیادہ مال خرچ کس کے لیے کرنا ہے، وہ ایک ضرورت پر ہے، اور ایک ماں باپ کی جان جاتی ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے جان قربان کرنا۔ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں۔ حکم کو تو کھونچ کے اپنے عمل کے مطابق کیا جا سکتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھانچ کے وہاں لایا جا سکتا ہے کہ بھائی تو جتنا پڑھ سکتا ہوتا پڑھ لا۔ علم کو کھانچ کر نہیں لایا جا سکتا کہ علم اس کا ہے، وہ ہمیں کھانچ کر حکم کی تعلیم میں بٹھا لٹا کھلا پلا دیتا ہے، لیکن علم کو کوئی کہے میں کھانچ کے اللہ کو ادھر ادھر کر دوں، اور نہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جسے اللہ نبی سے محبت وہ تو آ کے یہ باتیں کرے گا نا، وہ اس بیٹھ کے سنے گا بھی، سنائے گا بھی، سمجھے گا بھی، سمجھائے گا بھی۔ اور جسے اپنی خواہش، اپنے مقام اور مکان کی جستجو ہے، وہ اپنی بیوی کو ماں باپ پہ ترجیح دے گا۔ ماں باپ کو کب ترجیح دے گا؟ اب اس کی جان نہیں نکلتی۔ اللہ کے نبی نے بلایا کہ اس کی ماں سے جا کر پوچھ کر آؤ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ماں کہنے لگی میں اس سے ناراض ہوں، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا مجھ پر۔ کہا وہ کلمے کے بغیر دنیا سے چلا جائے گا جہنم میں، اسے معاف کر دے۔ ماں اتنی دکھی تھی، کہا میں نے نہیں معاف کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے آگ جلائی کہ اسے پھینکا جائے۔ ماں پھر تڑپ اٹھی، اللہ ترس کھانے دے، کہا میں نے اسے معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آنا شروع ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی تھے نا رحمت للعالمین، ماں سے بڑھ کر اسے رحیم کریم ملا ہوا تھا، اسے کلمہ پڑھ کے وہاں بھیج دی، پڑھا کے وہاں بھیج دی۔ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین حقیقت رحمت محبت ہے۔ دین حکم سے نہیں آتا، حکم ماننے سے نہیں آتا کہ شیطان اگر اللہ کا حکم مان لیتا تو کیا ہو جاتا؟ دین اس میں آ جاتا۔ پہلے بھی تو حکم مان ہی رہا تھا نا، اتنی باتیں کی تھی، کیا دین آ گیا تھا؟ اور دین تو اب آنا تھا جب اللہ کے بندے کو مان لیتا۔ وہ وہابی نکلا، اللہ کو مانتا تھا، وہاب کو
وہابی نکلا. اگر اللہ کے بندے کو ہی مان لیتا عبد الوہاب نکلتا. عبد الوہاب نہیں تھا. دین سمجھیں گے, دین ہم لیں گے, اللہ نبی رسول کو اپنا بنائیں گے. وما توفیقی